السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ اولی الکرم والصدق والصفا واصحابہ النجوم والہدى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز ناظرین کرام، ختم نبوت کونسل کی جانب سے سوال اور جواب کا یہ سیشن رکھا گیا ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق معزز مہمان سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان ملک ہندوستان کی قدیم اور عظیم اسلامی یونیورسٹی ازہر ہند جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ الفقہ، میری مراد حضرت العلامہ مولانا مفتی واحد علی قادری صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم بلا کسی تاخیر ہمارے سیشن کی ابتدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو عقیدہ ختم نبوت کا ماحول چل رہا ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے نبی ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ پیش کرتا ہے، تو آپ پہلے تو ہم کو یہ بتائیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں داخل ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہی قیامت تک قائم دائم ہے۔ جی مفتی صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے قبل ہوگا، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ کیا ان کی حیثیت ہوگی؟ اس پر تفصیلی گفتگو۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، آپ کا ذکر اور آپ کے بارے میں تفصیلات ہم کو ملتی ہیں۔ قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود قیامت کے قریب جب آپ تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے اتریں گے، تو نبی ہونے کے باوجود جب آپ اتریں گے تو آپ کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث نہیں فرمائے گا، آپ اس زمین پر نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے۔ شان نبوت آپ کے اندر موجود ہے اور رہے گی، لیکن حیثیت آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی۔ لہٰذا جب آپ روئے زمین پر موجود ہوں گے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو آپ کے تمام اعمال و افعال اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری کی ساری سرگرمیاں
شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہوگی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، قرآن پر عامل ہوں گے، نہ آپ کو بحیثیت رسول زمین پر بھیجا گیا ہوگا، نہ آپ کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے، نہ آپ کوئی نئی کتاب لے کر آئیں گے، نہ کوئی نیا قانون لے کر آئیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ پر ہی آپ عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق ہی آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے۔ ہاں، ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں احادیث شریفہ میں آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جزیے کے حکم کو ختم کر دیں گے۔ اس سے ایک طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں جزیے کا حکم ہے، غیر اسلامی حکومت میں، اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو جزیہ دینا ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جزیے کے احکام کو ختم کر دیں گے۔ تو اس سے ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کے حکم کو ختم کر کے اپنی جانب سے ایک نیا حکم نافذ کریں گے یا نئی شریعت ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جزیہ کس کے لیے؟ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ غیر مسلمین کے لیے، اسلامی حکومت میں غیر مسلمین کے لیے جزیے کا حکم ہوگا۔ اور اس وقت دنیا کی بڑی آبادی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نمبر دوسرا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے۔ ان میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اقسام ہیں، لیکن سارے کے سارے اقسام اگر ملا دیے جائیں تو سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ عیسائیوں کی آبادی ہے، اور یہ سارے کے سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دین اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، حدیث کی دعوت دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ترغیب پر، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر سارے عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور یہودیوں کا تو وجود ہی باقی نہیں رہے گا، خاتمہ ان کا ہو جائے گا، اور جو رہیں گے وہ عیسائی رہیں گے، ان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا موقع رہے گا، سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ساری دنیا دین اسلام کی ہدایت سے، اس کے انوار سے بھر جائے گی۔ تو اب جزیے کا موقع نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جزیے کا حکم ہے اور ختم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیا، نہیں، بلکہ جزیہ ادا کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، کوئی غیر مسلم کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی ایسا شخص روئے زمین پر نہیں رہے گا جو جزیہ ادا کرنے کے قابل ہو، بلکہ سارے کے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاتمیت کا اعلان قرآن مجید میں ہے صراحت کے ساتھ؟ جی، اس کی تفصیل بیان کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے، جیسا کہ آپ نے خطبے میں اس کی تلاوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو آخری نبی بنانا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے، اپنے تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی بنایا۔ کیا اس عقیدہ ختم نبوت کا صراحت کے ساتھ احادیث شریفہ میں ذکر ہے؟ جی بالکل، احادیث شریفہ بھی موجود ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ صراحت کے ساتھ تو یہ ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کے علاوہ اور کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں اشاراتی انداز میں، کنایاتی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث شریفہ کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف سے لے کر کتب صحاح ستہ، اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کئی کتابیں ہیں جو محدثین مسندین نے اپنی سندوں کے ساتھ جس میں اپنی کتابوں میں احادیث شریفہ رقم کی ہیں، تو تقریباً تمام ہی احادیث شریفہ کی کتابوں میں
یہ روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت سے متعلق ایک باب باندھا، اس عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ایک باب باندھا اور حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے ایک محل تعمیر کیا اور اس کو بہت اچھا بنایا، بہت خوبصورت بنایا، بہت ہی حسین اور مزین کیا۔ لوگ اس محل کے اطراف گھومتے ہیں اور اس محل میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورتی، اس کی تعمیر اور بناوٹ کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی خالی جگہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں پر ایک اینٹ رکھ دی جاتی جس سے اس محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کو بیان فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا، وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، اور میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی قصر نبوت کی تکمیل اور قصر نبوت کا کمال ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ حضور کی تشریف آوری ہو گئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ حضور کی تشریف آوری ہو گئی، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی آ چکی۔ اب اس کے بعد نبوت کی بات کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ احادیث شریفہ بہت سارے ہیں اور 20-50 صحابہ کرام نے ختم نبوت سے متعلق احادیث شریفہ کو نقل کیا ہے۔ کیا اس عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام اور امت کا اجماع رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، جس طرح قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر موجود ہے، احادیث شریفہ میں موجود ہے، تو قرآن اور حدیث کو لے کر صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا اور تمام ہی صحابہ، کسی ایک صحابی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کے تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب صحابہ کے اجماع کے بعد والوں کے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بعد والے تمام لوگوں کے لیے، جتنے بعد والے تمام آنے والے ہیں، تابعین، طب تابعین، باقی سب کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کے اجماع پر عمل کریں اور کسی کے لیے صحابہ کے اجماع کے خلاف جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، جی، تو اس کے پیچھے کچھ مصلحت ہے یا کوئی اور چیز اس میں مضمر ہے، اس کی تفصیل؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، مصلحتیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور وہ اپنی حکمتوں سے بخوبی واقف ہے، ہزاروں لاکھوں مصلحتیں اس میں مضمر ہو سکتی ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت سے متعلق احادیث شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی نہ بنا کر یا درمیان میں کسی موقع پر نہ بھیج کر بالکل اخیر میں خاتم الانبیاء کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل شریعت ہے، حضور کا قانون کامل اور مکمل قانون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے بعد، حضور کی کتاب کے بعد، حضور کی لائی ہوئی شریعت کے بعد کسی اور قانون، کسی اور شریعت اور کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی اور نبی کی آمد ہوتی، جیسا سابقہ انبیاء کے بعد دیگر انبیاء کی آمد ہوتی رہی، ایسا ہی سلسلہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور کی شریعت کامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور شریعت کی ضرورت ہوئی اور اللہ نے بعد میں نبیوں کو بھیجا۔ ایسا اللہ نے دوسرے انبیاء کے ساتھ جیسا کیا، ویسا معاملہ حضور کی شریعت کے ساتھ، حضور کی بعثت کے ساتھ، آپ کی رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد کسی اور نبی کی آمد کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، آپ کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب ایسی کامل اور اکمل ہے کہ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر آخری بھیج دیا،
جی لیکن اب قیامت تک اس امت کی جو اصلاح کا کام ہے، جو اس امت کی رہبری کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بنیادی طور پر دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن کریم، دوسرے حدیث شریف۔ تو قرآن اور حدیث میں ہر چیز بنیادی طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ تفصیلات ہو سکتی ہیں، حالات جیسے جیسے بدلتے جائیں گے، زمانے میں تغیرات پیدا ہوتے جائیں گے، احوال مختلف ہوتے جائیں گے، اور انقلابات ہوتے رہیں گے۔ انقلابات مختلف اعتبار سے، سیاسی انقلابات ہوں یا معاشی انقلابات ہوں یا معاشرتی انقلابات ہوں یا کسی اور طریقے کے انقلابات، تبدیلیاں جیسے جیسی ہوتی جائیں گی ویسے ویسے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ان تمام تبدیلیوں میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں، نصوص شریعت میں اس قدر لچک اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر طرح کے ماحول میں نصوص شریعت ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں علماء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، مجددین وقتاً فوقتاً پیدا فرمائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے والوں میں نیک لوگ، اچھے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں کم ہوں گے، لیکن اچھے لوگوں کا، محدثین، مفسرین کا اور بڑے بڑے علماء کا، مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جو دین اسلام کی خدمت کریں گے، لوگوں تک اسلام کی حقیقی اور خالص تعلیمات پہنچائیں گے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ بحث سے خارج ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس پر یہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے دعوے پر کوئی مسلمان اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے اس دعوے پر علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ کوئی مسلمان پوچھتا ہے تو پوچھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی بات پر سوال کر رہا ہے جس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کوئی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے حضور کے بعد، خود اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی اور شخص کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا دعویٰ قرآن کی آیت سے بالکل خلاف ہے، قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، احادیث متواترہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس کی بات کو بالکل نہیں مانا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ امت میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہا ہے، یہ دجل و فریب سے کام لے رہا ہے، یہ دروغ گوئی اور جھوٹ اور کذب بیانی کر رہا ہے۔ لہذا ایسے شخص سے امت کو بچنا ہے، اور اس میں علماء کی، اہل علم کی اور اس فتنے سے واقف افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس سے عام مسلمانوں کو واقف کروائیں اور بتلائیں کہ یہ دجل و فریب ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائے کہ مدعیان نبوت کا سلسلہ کس دور میں شروع ہوا، اور کیا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ میری امت کے میرے بعد بھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ اس کے بارے میں تفصیل جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر طرح کی تفصیل بیان فرما دی ہے، احکام میں ہو یا واقعات میں ہو یا فتن و مصائب میں ہو، ہر طرح کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ چنانچہ مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے بعد عنقریب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
30 کذاب اور دجال ہونے کا ذکر فرمایا، جس میں سے ایک مسیح دجال ہوگا جو نبوت کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے دجال ہوں گے وہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 سے 3 لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایک اسود عنسی ہے جس نے یمن میں جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، اور اس پر اس کی پیروی کئی لوگ کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی جانب روانہ کیا، صحابہ نے مقابلہ کیا، اور فیروز دیلمی نام کے صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور وہ تو مدینہ طیبہ میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا۔ اس وقت اس کا معاملہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخلاق عالیہ، اخلاق کریمانہ کے ساتھ معاملہ فرمایا، لیکن اس بدبخت نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت میرے حوالے کر دیں تو میں ان کی اتباع اور پیروی کروں گا۔ اس طرح اس نے بدبختانہ گفتگو کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی سی چھڑی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، سلطنت تو بڑی بات ہے، اگر وہ مجھ سے یہ چھڑی بھی دینے کے لیے کہے تو میں اس کو ایک معمولی سی چھڑی بھی اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر اس کا معاملہ بعد میں بڑا ہوا، مدینہ طیبہ سے وہ چلا گیا، لوگ اس کے پیروکار ہوتے گئے، اس کے متبعین کی پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب بھی ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی 2 سے 3 لوگ، ایک اسود عنسی ہے اور ایک مسیلمہ کذاب ہے، اس کے علاوہ ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے جو بعد میں تائب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تو جب حضور کے ظاہری حیات طیبہ میں ہی اس طرح دعوے ہوئے تو اس کے بعد تو سلسلہ جاری رہا، مختلف ادوار میں مختلف لوگ دعوے کرتے رہے۔ اب حدیث پاک میں جو 30 دجال کہہ کر ذکر آتا ہے، یہ 30 بڑے بڑے دجال ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی پیروی بہت زیادہ لوگ کیے، ورنہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ تو 30 سے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دجالوں کا، بڑے بڑے کذابوں کا، جن کے پیروکار زیادہ ہوئے، ان کا ذکر فرماتے ہوئے 30 کا عدد بیان فرمایا۔ اگر کوئی ان جھوٹے مدعیان نبوت کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ان کی اتباع کرنے لگتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس میں کوئی لچک، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی، دو ٹوک انداز میں بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی شق اس میں نبوت کی نہیں نکالی جا سکتی۔ حضور کے بعد اگر کوئی آدمی کسی شخص کو نبی مانتا ہے، حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی صریح آیت کا انکار کر رہا ہے، احادیث متواترہ کا انکار کر رہا ہے، اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے، اجماع صحابہ کے خلاف جا رہا ہے، اور عقل و نقل کے خلاف جا کر ایک ایسی بنیادی بات کا انکار کر رہا ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ایسے شخص کو مسلمان بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کا تحفظ تو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لوگوں سے، لوگوں کے حملوں سے، لوگوں کے جانی حملوں سے یا لفظی حملوں سے، فکری حملوں سے، لوگوں کے ہر طرح کے وار سے، لوگوں کے ہر طرح کے نشانے سے اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ختم نبوت حضور کی شان ہے، ختم نبوت حضور کی صفت ہے، ختم نبوت حضور کی عظمت کی دلیل ہے، تو حضور کی عظمتوں کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، حضور کے عظمتوں کا پاسبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تو
اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق محافظ ہے عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور کے غلام ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کریں، عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں اقدامات کریں۔ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات آ رہی ہے وہاں پر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جس کا منصب لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ہے اور جس کا اثر و رسوخ جتنا زیادہ ہے اس شخص پر اتنی زیادہ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں خدمت کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، دانشوروں کی بھی ذمہ داری ہے، سیاسی لیڈران کی بھی ذمہ داری ہے، اور جس آدمی کو اللہ نے جتنا بڑا اثر رسوخ عطا فرمایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، اپنی طاقت ظاہری اعتبار سے، زبانی طاقت، قلم کی طاقت، بولنا، یا جس طریقے سے اللہ نے اس کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں، قوتوں اور طاقتوں کے ذریعے ختم نبوت کے عقیدے کی خدمت کرے اور ہر طرح کے اعتراض کا حتی المقدور جواب دے۔ مفتی صاحب، فی زمانہ کچھ ایسے فتنے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں تو جواب عنایت فرمائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا جیسا کہ بتایا گیا کہ بہت پہلے سے ہی 1400 سال سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے اور اس طرح نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے درمیان فتنے پھیلاتے رہے۔ یہ سلسلہ تو شروع سے ہی جاری ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اہل علم نے اس کا جواب دیا اور مسلمانوں نے اس جھوٹے دعوے دار کی جھوٹ کو فاش کیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً زمانہ در زمانہ چلا آ رہا ہے۔ اب ہمارے اس دور میں ماضی قریب میں اگر 100 سال پہلے کی بات دیکھیں تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے پنجاب کے علاقے قادیان سے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مختلف باتیں کرتا رہا، اس کے بعد نبوت کا جھوٹا اس نے دعویٰ کیا، اور ہمارے علماء میں حضرت شیخ الاسلام جس میں سر فہرست ہیں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء اہل سنت نے اور تمام مسلمانوں نے، بڑے بڑے علماء نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ قادیانیت کے خلاف افادۃ الافہام نام سے 2 ضخیم جلدوں میں ایک عظیم تالیف کی ہے، جس میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا اثبات اور فتنہ قادیانیت کا رد بلیغ فرمایا۔ اسی طرح اب موجودہ دور میں بھی مختلف قسم کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، چاہے دیندار انجمن کے نام سے ہو یا شکیل بن حنیف کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو۔ جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر بات آئے گی تو مسلمان اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اس میں کسی طرح کی مفاہمت، کسی طرح کی لچک اور کسی طرح کی صلح نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اس طرح کے فتنوں سے مسلمانوں کو چوکنا رہنا ہے، اور کوئی اجنبی آدمی آ کر اگر ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کی بات کرتا ہے یا عقیدہ ختم نبوت میں شقیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نبوت کے اقسام بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے نبی نہیں ہیں، ویسے نبی ہیں، ایسا کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت پر زک پہنچتی ہے، عقیدہ ختم نبوت میں دراڑ آتی ہے، یہ کم سے کم شک یا شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے اور اسی وقت اس فتنے کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک فتنہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ ریاض احمد گوہر شاہی نامی پاکستان سے یہ فتنہ نکلا اور تصوف کی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کس طرح سے ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اس کے بارے میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ جی، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح اور حق بیان کرتے ہوئے ہی آتا ہے۔ کوئی بھی فتنہ پرور، فتنہ پرداز شخص یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں فتنہ ہوں،
جیسے چور یہ نہیں کہتا کہ میں چور ہوں، اسی طرح کوئی فتنہ پیدا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں فتنہ پیدا کر رہا ہوں، وہ حق بات کو لے کر آتا ہے اور حق بات کے حوالے سے آتا ہے، قرآن کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کے حوالے دیتا ہے۔ اسی طرح ریاض گوہر شاہی کے نام سے آپ جو کہہ رہے ہیں، جو تصوف کی باتیں کرتے ہوئے تصوف کی باریکیاں بتانے کا ڈھونگ کرتا ہے، تو تصوف تو قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، لیکن کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے، صوفیاء کرام میں سے کسی بھی بزرگ صوفی نے تصوف کی بات کرتے ہوئے نبوت کی شقیں بیان نہیں کی، نبوت کی اقسام بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی نبوت کو ثابت نہیں کیا۔ لہذا ایسا اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے، تصوف کی باتیں کرے وہ، یا قرآن کی بات کرے، یا حدیث کی بات کرے، یا کسی اور طریقے سے باریکی بتاتے ہوئے ختم نبوت میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور عقیدہ ختم نبوت میں شک یا شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے تصوف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے حوالے سے بات کرنے والے اس کی گفتگو کو قبول نہیں کیا جائے گا، حدیث سے بات کی جانے والی اس کی گفتگو کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا عقیدہ ختم نبوت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو تصوف کے ذریعے بھی اس طرح کی بات بالکل نہیں کی جا سکتی۔ تصوف کی تعلیم اگر سیکھنا ہے تو علماء حق، علماء ربانیین کے ذریعے سیکھنی ہوگی۔ موجودہ دور میں جو علماء اہل سنت ہیں، مستند علماء اہل سنت ہیں، ان سے لوگوں کو رجوع ہونا چاہیے، یا پھر تصوف کی باریک باتیں اگر جاننا ہے، سیکھنا ہے، تو علماء کرام کی، صوفیاء کرام کی جو کتابیں ہیں جس میں باریکیاں ہیں، وہ تو باریکیاں نہیں سمجھ میں آئے گی، جس میں تصوف کی موٹی موٹی باتیں ہیں ویسی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے، یا پھر اپنے زمانے کے مستند علماء حق، علماء اہل سنت سے رجوع کریں تاکہ تصوف کی باتیں معلوم ہو۔ لیکن تصوف کا نام لے کر اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت میں شک پیدا کرتا ہے تو اس کی بات سے چوکنا رہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی اچھی سے اچھی بات بول رہا ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت میں کمپرومائز چونکہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا ایسے فتنہ پرداز کی، چاہے وہ ریاض گوہر شاہی ہو یا کسی اور نام سے وہ آ رہا ہو، اس کی بات کو بالکل مانا نہیں جا سکتا، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فتنے اٹھتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو کس طرح سے یہ لوگوں کے درمیان لاتے ہیں اور کہاں تک جا کر یہ روکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کوئی فتنہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں فتنہ ہوں، کوئی فتنہ پھیلانے والا یہ نہیں بولتا، لہذا فتنہ پھیلانے والوں کا انداز لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کو دجال فرمایا، کذاب بھی فرمایا، کذاب کے ساتھ دجال بھی فرمایا۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل کے معنی ہے فریب، یعنی دھوکہ دینا، دجل یعنی دھوکہ دینا، اور دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والے لوگ۔ دجالون فرمایا یعنی یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو دھوکہ دے کر یہ آتے ہیں، تو دھوکہ کیسا ہوتا ہے؟ فوراً آ کر ایسے ہی نہیں بول دیتے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو کوئی عالم بتاتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے اپنے آپ کو عالم کی حیثیت سے ظاہر کیا، اس نے کتابیں لکھی، اسلام کی تعلیمات سے متعلق کتابیں لکھی، اسلام کی تعلیمات سے متعلق اس نے پہلے پوسٹر چھاپے، رسالے، کتابچے بنائے، رسالے تقسیم کیے اور اشتہارات لگوائے، اور موٹی موٹی کتابیں بھی اس نے لکھی، تفسیر کی کتاب لکھی اور دوسری کتابیں اس نے لکھی۔ لکھ کر کتابوں کی اشاعت کے ذریعے، پوسٹروں کی نشر و اشاعت کے ذریعے اور مختلف رسائل کی تصنیف اور تالیف کے ذریعے اس نے مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم کی حیثیت سے منوا لیا۔ اس کے بعد پھر اس نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کیا، تصوف کی باتیں کہنی شروع کی اس نے، اور یہ کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، یعنی فرشتوں کی زبانی گفتگو ہوتی ہے اور فرشتے جو بولتے ہیں میں وہ بولتا ہوں، اور مجھ پر
इल्हाम होता है। इस तरह उसने अपनी किताबों में इल्हाम का लफ्ज जगह जगह लिखा। इब्तिदा में इल्हाम लिखा, फिर वही का लफ्ज लिखा, और उसके बाद अपने आप को कभी मेहदी कहने लगा, कभी ईसा कहने लगा, कभी मसीह कहने लगा। होते होते जब लोगों पर उसकी गिरफ्त होने लगी और ये छोटे छोटे दावों को लोग मानने लगे, उसकी बात को तस्लीम करने लगे, उसने मुहद्दिस कहा। मुहद्दिस नहीं है ये, मुहद्दिस तो हदीस बयान करने वाला है, ये मुहद्दिस है। मुहद्दिस ऐसा शख्स होता है जिसकी जबान पर फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं और वो जो कहता है वो सच हो जाता है। तो वो तो मुहद्दिस था नहीं, लेकिन उसने अपने आप को मुहद्दिस जाहिर किया, लोगों ने मान लिया कि ये मुहद्दिस है। उसने अपने आप को मेहदी कहा, लोगों ने मान लिया कि वो मेहदी है। उसने अपने आप को ईसा कहा, लोगों ने मान लिया कि वो ईसा है। उसके बाद जब ये सारे दावे लोगों के समझ में आने लगे और थोड़े ही सही लोग उसके पैरोकार होने लगे, थोड़े ही सही लोग उसकी बात को मानने लगे, उसके पीछे चलने लगे, एक जमात उसके बनने लगी, तब उसने देखा कि अब नबूवत का दावा किया जा सकता है। कहकर नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उसने अपने आप को नबी कहा और नबूवत का झूठा दावा कर बैठा। तो ये लोगों का तरीका है मुद्दईयान नबूवत का। चूंकि ये दज्जाल हैं, दजल फरेब से काम लेते हैं, धोखे से, फरेब से, झूठ से, दरोगोई से काम लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने पहले छोटी छोटी बातें, इधर उधर की बात, पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, पहले इस्लाह की बात करते हैं, पहले तसव्वुफ की बात करते हैं, पहले बातिन की बात करते हैं। और बहुत सारे हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ अकनाफ भी कई लोग मौजूद हैं जो अलामात क़यामत पर पहले गुफ्तगू करते हैं। पहले अलामात क़यामत पर गुफ्तगू करते हैं और बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, पैदा होने वाले हैं, आसमान से उतरने वाले नहीं हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से जमीन पर उतरने की तमाम अहादीस का इनकार कर देते हैं और याजूज माजूज का इनकार, दज्जाल की आमद का इनकार चूंकि वो सीधा सीधा नहीं कर सकते क्योंकि हदीस में आ चुका है, लिहाजा बोलते कि दज्जाल का मतलब कोई इंसान नहीं है, कोई एक आंख वाला दज्जाल नहीं है, बल्कि दज्जाल का मतलब टीवी है, दज्जाल का मतलब वो फलां फितना है, दज्जाल का मतलब ये है, दज्जाल का मतलब वो है। इस तरह अहादीस शरीफा के माना मफहूम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बाज एक शख्स, एक बदबख्त ने तो ये कहा कि दज्जाल का मतलब अमेरिका है। तो अब बोलिए आप, अमेरिका तो एक मुल्क का नाम है और दज्जाल के बारे में तो क़यामत के करीब जो दज्जाल आने वाला है, मसीह दज्जाल, जो अपने आप को खुदा कहेगा, रुबूबियत का दावा करेगा, उसके बारे में तो सरीह अहादीस शरीफा, अहादीस मशहूरा मौजूद हैं। लेकिन इतनी मशहूर अहादीस होने के बावजूद भी बदबख्त ये कह रहा है कि दज्जाल से मुराद अमेरिका है। तो इस तरह की बातें करके वो लोगों का जहन फेरने की कोशिश करते हैं। और जो सादे सीधे लोग होते हैं, गांव देहात के होते हैं या शहर के भी हैं लेकिन ज्यादा तालीम से वाबस्ता नहीं है, या तालीम से वाबस्ता हैं लेकिन बात करने वाला इंग्लिश में कुछ बात कर रहा है या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी चिकनी चपड़ी बातों को सुनकर, उसकी टर्मिनोलॉजीज के वो साइंटिफिक इस्तिलाहात को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही तालीम याफ्ता आदमी है, ये समझकर ये तो सही बात बोल रहा होगा, इतना पढ़ा लिखा है, बोल रहा होगा, अच्छा बोल रहा होगा। उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं और इल्मी असरी तालीम के माहिरीन भी होते हैं, ताकि वो सामने वाले को इंप्रेस कर सकें, सामने वाले को मुतासिर कर सकें। यानी हर तरह से कोई ऐसी बात वो नहीं छोड़ते जो सामने वाले को मुतासिर करने वाली हो। हर तरह से वो अपने अंदाज से, अपने उसलूब से, अपने अल्फाज से और झूठ फरेब से हर तरह से मुसलमानों को धोखा देकर कोशिश करते हैं इस बात की कि मुसलमानों से अकीदे खत्म नबुव्वत में, मुसलमानों के दिलो दिमाग में शक पैदा करें और मुसलमानों का ईमान छीन ले, फितना पैदा करें। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि उलमाए हक से वाबस्ता रहें, कुरान और हदीस को लाजिम पकड़ें, और कोई भी आदमी इस तरह की इधर उधर की थोड़ी भी बात बोल रहा है, यूनिकनेस की तरफ लोग आजकल जा रहे हैं। कोई नई बात बोल दिए तो बहुत अच्छी बात है, नई बात की तरफ हमको जाना नहीं है। हमको ये देखना है कि कुरान में क्या है, हमको ये देखना है कि हदीस में क्या है। कोई नादिर बात बोल दिए तो चौकन्ना हो जाना चाहिए। कोई तसव्वुफ के हवाले से, इल्म बातिन के हवाले से या किसी भी और चीज के हवाले से अगर नादिर बात कर रहा है तो चौकन्ना हो जाना चाहिए, उलमाए हक से रुजू करना चाहिए। अगर कोई आदमी एकदम यूनिक बात बोल रहा है तो गौर करना चाहिए कि अब तक तो नहीं सुनी, ये कैसी बात है, उलमा से पूछ लेना चाहिए। बात उलमा अगर कह रहे हैं सही है, कुरान और हदीस के मुताबिक तो ठीक है,
ورنہ پھر چوکنا ہونا کہ کہیں یہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ تو نہیں ہے. اس طرح ہر مسلمان کو آج چوکنا ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 روپے لے کر چلا جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مختلف طرح سے چوکنا رہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اتنے پیسے لے کے چلے گا، اب پھر کہاں پیسے لے کے چلے جائیں گا. اس طرح 2 روپے کی 10 روپے کی ہم کو فکر ہے کیونکہ وہ دنیا کا مال ہے، لیکن دین کی ایمان کی ہم کو فکر نہیں ہے کہ ایمان کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی بول دیا تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. بطور خاص عقیدے ختم نبوت کے سلسلے میں مسلمانوں کو نہایت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں کتنی تصریح کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے، اور فی زمانہ کون سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے تمام جوابات ہم کو عنایت فرمائے. میں مفتی صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ختم نبوت کونسل کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گناگو مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہم کو عنایت فرمایا اور لوگوں کے اصلاح کی کوشش میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.